سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمدہ صلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تعالی فی قرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم اما بعد کسی دن ایک تجربہ کریں صبح جس وقت اٹھیں ہم تو اٹھنے کے ساتھ ہی اپنے ٹیلی فون کو آن کر دیں اور ہم سب کے پاس یہ ٹیلی فون تو اس ٹیلی فون آن بھی کریں اس کو جو ریکارڈ کرتا ہے ٹیپ اس کو بھی آن کر دیں بس پھر یہ ہے کہ وہ سارا دن اس ٹیلی فون کو اپنے پاس رکھیں بند نہ کریں ریکارڈ ہونے دیں کام جا رہے ہیں جہاں بھی جا رہے ہیں دکان پہ جا رہے ہیں گھر میں بیٹھے ہیں بچوں سے مل رہے ہیں ہاسپٹل جا رہے ہیں جو کچھ بھی اس کو بند نہیں کرنا ٹیپ ہوتے ہیں یہ ساری باتیں اور جس وقت واپس آئیں سونے کے لیے رات کو بیڈ پر تو پھر جو ٹیپ ہوا ہے ساری اس کو ذرا سن لیں جب وہ ٹیپ پورے دن کا سنیں گے تو پوری اصلیت ہمارے سامنے آ جائے گی بڑے آرام سے بڑا بہترین تجزیہ ہو جائے گا اور کیونکہ ٹیپ ساری باتیں وہی ہوں گی ہماری جو بھی 24 گھنٹے میں ہم نے کی ہوں گی اس وقت پتہ لگ جائے گا ایک چیز کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو ایک بہت عظیم نعمت اللہ نے ہمیں دی ہے بہت ہی عظیم نعمت ہے بہت ہی طاقتور ہے گفتگو کرنا بات کرنا زبان کا ہلنا زبان سے آواز نکلنا یہ بہت بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کی اس کا پتہ لگ جائے گا اس ٹیلی فون سے شام کو کہ ہم نے اللہ کی اس نعمت کو کس قدر بری طرح سے استعمال کیا ہے اور کیا حالت کی ہے اس نعمت کی ہم نے اللہ تعالیٰ کی ویسے تو پتہ نہیں چلنا کہ بھائی کیسا ہم نے اس کو برباد کی اللہ نے جو ہمیں یہ نعمت دی تھی بولنے کی اس کے پیچھے کیا حکمت تھی اللہ تعالیٰ کی اور ہم نے اس کو کیا کیا اور غالباً جو تجزیہ ہوگا ایک دن کا یا جتنے گھنٹے ہوں گے صبح شام تک یہ ہمیں صاف بتا دے گا کہ یہ خلاصہ ہے آپ کی زندگی جو آپ گزار چکے ہیں آپ کے صبح شام ایسے گزرتے ہیں 30 سال کے ہوگے تو فرمائیں گے 30 سال تک آپ کی زندگی ایسی گزری ہے بھائی ظاہر ہوا ایک دن کا تجزیہ جو ہوگا پورے اس سالوں کا تجزیہ ہوگا جو ہماری پچھلی زندگی ہوگی جو ہم نے گزاری ہوگی ساری تو اللہ پاک کی اتنی بڑی نعمت اتنی زبردست نعمت
اس نعمت کی آپ کیا مثال دوں آپ کو؟ وہ تو ہلتی ہے تو جنت میں لے جاتی ہے ایک دم، اتنی طاقتور ہے. ہلی نہیں ہو تو انسان کو اسی وقت جنت میں پہنچانے والی چیز ہے. دیکھیں ابھی کہیں سبحان اللہ، پھر بولیں سبحان اللہ، پھر بولیں سبحان اللہ. مجھے بتائیں کتنی دیر لگی؟ زبان ہی لائیے نا صرف. اب ہوا کیا؟ اس زبان کو جس نعمت کا ہم نے شکر کر کے اس کی تعریف کی اللہ کی، تو ہوا کیا کہ یہ سبحان اللہ کہنے سے میرے بھائیو اللہ نے ہمیں کیا دیا کہ جیسے ہم نے سبحان اللہ کہا، یہ ایک دم لفظ جو تھے اتنی طاقت سے اٹھے، اور اٹھنے کے بعد سیدھا جنت کے اندر پہنچ گئے. جنت میں پہنچنے کے بعد وہ ان کی حیت بدلی. یہ ایک سیکنڈ میں ہوتا ہے یہ ساری چیزیں. دیکھیں آپ اللہ تعالیٰ کا کیسی حکمت ہے، وہ ایک سیکنڈ سب کچھ ہوتا ہے. پہنچے جنت میں، پہنچنے کے بعد ان لفظوں نے کیا کیا، وہاں کی جو زمین تھی اس میں ایک بیج بن کے اس میں چلے گئے، اور آنن فانن اللہ تعالیٰ نے اس بیج سے اگا دیا اس کو زمین پہ جنت میں. ایک سیکنڈ میں سب وہ اگے، اور اگنے کے بعد درخت نما ایک چیز بن گئی. درخت نہیں، یہ یاد رکھنا، یہ اس میں لفظ ہے نا، بزرگان دین فتح اللہ کلام کہتے ہیں کہ درخت کی مثال دی اللہ پاک نے. یہ درخت نہ سمجھے سامنے لگے، درخت نما ایک چیز بنی ہے، اور اس کے اندر کیا کیا اللہ نے نعمتیں رکھی ہوں گی اس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. یہاں محل کا نام لیا، بلڈنگ کا نام لیا، اللہ نے یہاں نام جو لیا کس کا ہے؟ درخت کا ہے، لیکن یہ درخت نہیں ہے. اور اس کی جنت میں جانے کے بعد آدمی کو سخت ترین ضرورت ہوگی. ابھی ہمیں پتہ نہیں کہ ہمیں کیا کیا چیز ضرورت ہے وہاں پر، ہمیں نہیں پتا. جیسے ہم وہاں سے نیچے آئے تھے نا، ہمیں نہیں پتا یہاں کیا کیا چیز ہمیں ضرورت کی ہے، اور اسی طرح ہمیں نہیں پتا جنت میں کیا کیا چیز ہمیں ضرورت ہوگی، کس چیز ہم چاہیں گے، اس کے بعد کتنا آدمی کا اسٹیٹس اوپر ہوگا اس سے. تو وہ ایک درخت نما اللہ نے فوراً اس سبحان اللہ کو درخت نما کی چیز بنا دی، اور وہ اتنی بابرکت، اتنی فیوز، اتنی رحمتیں ہیں اس کے اندر کہ جس کا حساب ہی کوئی نہیں، جو ہمیں چاہیے وہاں. اور اس کو اتنا بڑا پھیلا دیا ایک سیکنڈ میں کہ ایک جنت کے 100 سال بھی کوئی تیز رفتار جنت کے گھوڑے پر جائے تو اس کا سایہ ختم نہیں ہوتا. ہے یا نعمت یہ نہیں زبان کہ میرے بھائیو کتنی بڑی نعمت ہے. سوچیں اس لفظ کی اور سن بات، یہ تو ایک بات، یعنی اس کا تعریف شروع کر تو میرا خیال تو تعریف ختم ہونے والے نہیں سبحان اللہ کی. کتنی نعمت اللہ نے دی ہیں. احد پہاڑ، حدیث میں آتا ہے کہ جس وقت بندہ سبحان اللہ کہتا ہے تو صبح ملتا ہے، اللہ کہتا ہے فوراً صبح ملتا ہے. ایک چیز ہم نے دیکھ لی، کتنا ثواب. تو اس کی پھر مثال آ رہی ہے. اب دنیا میں مجھے بتائیں آپ بھائی، کتنے بڑے بڑے پہاڑ ہیں، کتنے خوبصورت پہاڑ ہیں. ہمالیہ کی چوٹی ہے، ایورسٹ کی چوٹی ہے، اور سوئٹزرلینڈ کے پہاڑ ہیں، ناروے کے پہاڑ ہیں، بڑی بڑی سینری ہیں یا نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ کسی پہاڑ کے اونچے پہاڑ کا نام لیتا ہے، ہمالیہ کا نام لے دیتا، کسی اور سے بڑے پہاڑ کا نام لے دیتا. لیکن یہاں مثال کی جا رہی ہے کہ احد کے پہاڑ کے برابر، بولے سبحان اللہ، احد کے پہاڑ کے برابر وزن اس کا بڑھ جائے گا اس کے ثواب کا. بہت بڑے بڑے پہاڑ ہیں بھائی، یہ تو بہت پہاڑ کیوں لگے جب اتنے، اس سے تو بڑے بڑے اونچے پہاڑ ہیں. یہاں ایک بات سن رہے ہیں، علماء کرام نے بڑی پیاری باتیں کی اس میں. فرماتے ہیں حقیقت میں جو احد کی مثال دی گئی ہے، یہ احد اس کی اصلی تو حیت جو حقیقت ہے وہ ہم نہیں پہچان سکتے، کیونکہ اس کی قیمت سب اتنی ظاہر کی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ مجھ سے پیار کرتا ہے، میں سے پیار کرتا ہوں. اب وہ ہوگی کیا چیز حقیقت میں؟ احد پہاڑ جو اللہ کے نبی اس سے پیار کرتے ہوں، وہ ان سے پیار کرتا ہو، تو یہ پہاڑ وہ پہاڑ نہیں کہ عام پہاڑ والی بات ہو جائے. اس کے وزن کا کیا ہے؟ انلمیٹڈ، کوئی اندازہ آدمی نہیں کر سکتا کہ اس کا حجم کیا ہے آخرت کے حساب سے، اس کی قیمت کیا ہے، اس کا وزن کیا ہے، اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے. ہم وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتے. تو اس سبحان اللہ کہنے سے اس عظمت، اس بلندی، اس وزن کے مطابق اللہ تعالی انعام عطا فرماتا. کیوں؟ یہ زبان سے ہم نے لا دیا. بتائیں کیا کارنامہ ہے اس زبان کی؟ آپ سوچیں
کیا کارنامہ ہے. تو ایک طرح سے اعلان صلی اللہ پاک دیکھیں کتنے انعامات انسان کو عطا فرما دیتے ہیں, کتنا بلند پہنچا دیے سبحان اللہ نے انسان کو. آپ سوچیے, تجزیہ کرنا ہے, جیسے ٹیلی فون کھولے نا پھر اس کو تجزیہ کرنا ہے کہ دیکھو ایک تو یہ چانس تھا ہمارے پاس اور ہم نے کیا کیا. کتنی شرم آئے گی اس وقت بیٹھ کے بسترے پہ نا کہ یہ میں ہوں, یہ گالی میں نے دی ہے, ادھر بکواس میں نے کر رہا تھا, یہ میں تھا. اللہ اکبر, میں دیکھو شکل دیکھو میری کیسی, میں جھوٹ بول رہا تھا, اندازہ کراؤ اس کو میں فراڈ کر رہا تھا. دیکھو یار یہ تو میرا اپنا دوست ہے, اسی کو کاٹ رہا تھا. وہ پورا اسکیچ کھولے گا آپ کا ٹیلی فون آپ کو کہ انسان کیا کر رہا تھا. آپ دیکھیں سبحان اللہ, اس کے مقابلے میں آپ دیکھتے ہیں کتنی دفعہ نکلے گا ہمارے ٹیلی فون سے سبحان اللہ, ایمانداری سے بتائیں کتنی دفعہ نکلے گا سبحان اللہ. انعام آپ کو دیکھنے کتنا بڑا انعام اللہ پاک نے دیا ہے, کتنا بڑا انعام دیا ہے اللہ تعالیٰ نے. درخت بن جاتا ہے, جنت میں پہنچا دیتا ہے الحمدللہ, جانے سے پہلے انتظامات ہو جاتے ہیں, اس کا وزن بڑھ جاتا ہے. اور ایک اور حدیث یاد آ رہی ہے مجھے, سبحان اللہ کی تو بہت حدیث ہے. سبحان اللہ, یہ سبحان اللہ جو آپ نے کہا ہے میرے بھائیوں, یہ آپ نے زبان ہلائی ہے, پتہ کیا ہوا اس ساتھ؟ ہم جو جائیں گے تو ہمارے ایک میزان ہوگا. میزان سمجھتے ہیں, ترازو جس میں ہمارے اعمال تولے جائیں گے. یہ تو پتہ ہے نا ہمیں, میزان کو تو پتہ ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ اس میزان کی جو چوڑائی ہے وہ اتنی ہے کہ جیسے مشرق اور مغرب کے برابر, اتنا بڑا ہے وہ میزان. وہ بھی مثال دی ہے, حقیقت پتہ نہیں, اس کی مثال دی جا رہی ہے. یہ چھوٹا نہیں کہ جیسے ترازو سمجھیں گے وہ میزان ہو گیا. اس میں ہمارے یہ اعمال تولے جائیں گے. اب یہاں کیوں اتنا بڑا رکھا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اعمال کی جو ہم سمجھتے ہیں بہت چھوٹا ہی کر لیا, اس کی آپ وزن نہیں سہار سکتے کوئی چیز وہاں پر. یہ اتنی بڑی چیز ہوگی. تو اس سبحان اللہ کا سنے اللہ اکبر, یا تعجب ہو جاتا ہے اس کلمے پر کہ اس سبحان اللہ کو کہنے کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آدھا میزان بڑھ جاتا ہے. اللہ اکبر, ایک دفعہ آدھا میزان اتنا بڑا آدھا رہ جاتا ہے. حدیث بتائیں کتنی افسوس ہوگا آدمی کو یار, 30 سال 40 سال 50 سال 70 سال ٹیلی فون کھولیں گے, یہ میری باقی زندگی ساری ایسی تھی. اوف اللہ, باقی کیا رہ گیا میرے پاس, وہ میں نے کیا گیا ہے, میں اتنی سی بھی کمائی نہیں کر سکا, اتنا سے میں نے کما سکا. اور اس کے مقابلے میں جو معاملات ہوں گے جہنم پہنچانے والے ہوتے ہیں انتہا درجے کو. ایک کلمہ زبان کہتی ہے, بڑا اچھا کلمہ ہے, اس کو آپ یاد کریں, آسان ہے, اب یاد کرا دوں گا آپ کو. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. اس کا آسان طریقہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, سب کو آتا ہے تو ٹھیک ہے نا. اب اس کے ساتھ ہمیں کیا ملانا ہے؟ قل ہو اللہ ملانا ہے, بس پورا کلمہ بنی لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ. یاد ہے, سب کو یاد ہے, یار یہ کون سا کلمہ ہے, کیسے یاد کریں؟ ابھی یاد ہو گیا, یہ ملا دیا. اور ساتھ میں ہم نے قل ہو اللہ پڑھنا ہے. قل ہو اللہ نہیں کہنا, احدن صمدن کہہ دینا بیچ میں سے نکال کے, احدن صمدن لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا. کیا ملا؟ 20 لاکھ نیکیاں. 20 لاکھ نیکیاں کتنی دفعہ کہنے پر؟ ایک دفعہ. کتنی دفعہ؟ 24 گھنٹے میں آپ ٹیلی فون اٹھا کے دیکھنا, ایک دفعہ بھی یہ کلمہ ہماری زبان سے نہیں. کیا قسمتیں ہماری ہیں, کیا انعامات اللہ نے رکھے ہیں, اور کیا بدقسمتی ہماری ہیں. سوچ, احساس ہوگا ہی نہیں ہو بھائی تم ٹیلی فون کھولیں گے, ہو رہا ہی نہیں. مننے والے سے پوچھو جو چلے گئے, کہتے یار میں تو اپنی زندگی کو بربادی کر رہے, تم تو بڑے اچھے ہو, ٹیلی فون پہ تم نے ایک دفعہ اپنے تجزیہ کر لیا دوست. اس کو کہتے ہیں محاسبہ. کر کے دیکھنا یہ کام ایک دفعہ ضرور. میں ڈرامہ نہیں کر رہا, حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو. پورے دن میں آپ کر کے دیکھ رہے ہیں, اپنی زندگی کو آزما کے دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کیا حرکتیں کرتے رہے. اس کے مقابلے میں دیکھیں, یہ زبان 3 چیزیں پیدا کرتی ہے. میں نے آپ کو بتاؤں کہ اللہ تعالیٰ کی ساری چیزیں کا تعلق کس سے؟ ہماری خود زندگی سے, دنیا سے نہیں ہے.
یہ زبان دنیا کمانے کے لیے نہیں آئی ہے، یہ آنکھیں دنیا کمانے کے لیے نہیں تھی، یہ ہاتھ دنیا کمانے کے لیے تھے بیٹھ کے پیسے مال کماتے رہو، قدم اس لیے دے کماؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز جو ہماری پیدا کی ہے اس کا تعلق ڈائریکٹ جنت کے ساتھ ہے، کنیکشن، کہ اس سے ہم جو کام کریں گے اخروی ایک دم جنت میں ہمارا کام بنتا چلا جائے گا۔ جسم کا ایک ایک جز جو ہمارا ہے اس کا تعلق دنیا سے نہیں ہے بلکہ کس سے ہے؟ آخرت سے۔ اور اگر انہی چیزوں سے جائز دنیا کا کام ہم نے کیا، کون سا جائز دنیا کا کام کیا، تو وہ بھی آخری کے آخرت میں جمع ہو جاتا ہے۔ یعنی ضرورت زندگی کے لیے ہم نے کوئی کسی کو نصیحت کر رہے ہیں، کسی کو بیٹے کے لیے بات کر رہے ہیں، یا اپنے حلال کمائی کما رہے ہیں، یا کسی بچوں کے لیے پال رہے ہیں، یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ جائز ہیں ان چیزوں کو استعمال کرنے کے لیے، اور یہ بھی عبادت بن کر اسی طرف چلی جاتی ہیں۔ تو گویا جسم کا سارا حصہ جو ہے ہمارا ایک ایک، وہ کس سے تعلق رکھتا ہے؟ آخرت سے۔ اب کسی کی آنکھ خراب ہو جائے تو اس غم میں نہ رہا مجھے نظر ہی نہیں آ رہا، میں دیکھوں گا نہیں، بلکہ غم یہ کرے کہ اللہ اب میں آخرت کی کمائی سے کیسے کروں گا۔ آپ یہ دیکھیں، تو اس میں ایک بڑی پیاری بات، حضرت رشید گنگوی رحمۃ اللہ علیہ آخری عمر میں نابینا تھے، نظر نہیں آتے تھے، تو ان سے کہا حضرت آپ اپنا علاج کرا لیں۔ دیکھیں تو انہوں نے سوچا کہ تو بھائی بات یہ ہے کہ آنکھ کا تعلق تو آخرت کمانے سے ہے، سبحان اللہ بولے، یہ سوچتے ہیں ایک ایسا آدمی جس کو نظر نہیں آ رہا، کہتا جی میں سوچا ہے آپ کی بات بڑی اچھی تھی، لیکن آنکھ کا تعلق تو کس سے ہے؟ اللہ نے ہر عزت کس لیے دیا ہے؟ آخرت کمانے کے لیے دی ہے۔ تو بھائی میں یہ سوچتا ہوں کہ جب دنیا یہ آخرت کمانے کے لیے ہے تو پھر میرے پاس تو اس سے بڑا اچھا چانس ہے کہ جب میں مراقبہ کرتا ہوں تب بھی آنکھ بند کرنا پڑتی ہے، ہائے تو میں تو سارا دن مراقب رہتا ہوں، اللہ ہی لے کرتا ہوں اپنے قلب میں، تو مجھے کیا ضرورت ہے میں اپنی آنکھ کو ٹھیک کراتا، پھر اللہ نے خود انتظام کر دی۔ کتنے مطمئن قلوب تھے ان لوگوں کو مجھے بتائیں، اور کیسے حقیقت کو پہچاننے والے آدمی تھے، آپ سوچیں۔ تو یہ کیا ہے؟ اتنی بڑی نعمت جس کا ہم نے ابھی تذکرہ کیا، تین چیزیں اس میں آتی، کیا کہ تین کام کرتی ہے زبان ہماری، یا تو ہمارے زبان سے وہ کلمات نکلیں گے الحمدللہ کیا ہے جو آخرت کے لیے بہترین چیز ہے، آخرت بنتی چلی جائے گی، ایک تو یہ کام کرتی ہے زبان، اور دوسرا کام کرتی یا پھر ہماری زبان سے وہ چیزیں نکلیں گے جو ہمیں جہنم میں پہنچاتے چلے رہتا ہے، گناہ ہوتے رہتے ہیں۔ اور تیسری چیز کیا نکلتی ہے؟ تیسری چیز وہ نکلتی ہے کہ نہ دنیا کا فائدہ ہو رہا نہ آخرت کا فائدہ ہو رہا ہے، اس کو اللہ جانی بات کہتے ہیں۔ تو تین سٹیٹس ہیں اس کے بات کرنے کے، تو ہم ذرا ٹیلی فون سے تجزیہ کریں اگر کہ ہم تینوں میں سے کس پر زور رہا ہمارا دوست، کیا اس سے ہم نے آخرت کو کما لیا پورے دن میں جو ہم نے کہا اللہ نے میں کام دیا تھا بے شک جائز دنیا کے لیے ہوتا؟ تو یقین کیجئے جہاں تک مجھے یقین ہے آج کل کے حالات سے میں اپنے آپ کو جب دیکھتا ہوں تو پتہ یہی چلے گا کہ بھائی ہم ان دو حسابوں میں اٹکے رہے، یا تو اللہ معاف فرمائے زبان سے وہ کلمات نکلتے رہے اتنے گندے، کسی کو برا کہا، کسی کو گالی دی، کسی غیبت کی، کسی کچھ کہا، کسی کچھ کہا، کسی ویسی کیا، یا تو ایک یہ کنڈیشن ہوگی سیدھی جہنم لے جانے والی، اور یا یہ اس سے زیادہ میں سمجھتا ہوں آج کل ہے وہ کیا لا یعنی باتیں، یعنی جس کا کوئی مقصد ہی نہیں، نہ دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے نہ آخرت کا فائدہ ہو رہا ہے۔ ہاں جی کیا السلام علیکم بھائی کیا حال چال ہے جناب، ٹھیک ہے آپ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے۔ وہ یار کیا ہوا نواز شریف نے کیا کیا؟ نہیں یار عمران خان نے فلاں کر دیا، نہیں یار آج ہندوستان میں دیکھو مودی نے کیا کیا، یار اس ملک میں کوئی مقصد نہیں ہے اس کا، نہ مودی نے آپ کو دے دینا، عمران خان نے دے دینا، نواز نے دے دینا، نہیں یار اس کو چاہیے، نہیں یار آپ سمجھتے نہیں اس نے بڑی بےمانی کی، زارداری ایسا آ گیا اور فلاں وہ ہو گیا اور یہ ہو گیا، گھنٹے لگے بحث کرنے، بات تو بعض ایسا ہوتا ہے انڈیا ٹیلی فون کر رہے ہیں اور یہ لاجانی باتیں چل رہی ہیں، وہ پیسہ بھی لگ رہا ہے، استغفر اللہ تعالی، اندازہ لگاؤ یہ زندگی ہماری گزر رہی ہے، تجھے کیا دینا ہے مودی نے، تجھے فلاں نے کیا دینا ہے، یا تو خود سیاست میں آ جائے، تجھے کیا کرنا ہے کیا؟ وہ جی وہ جو کرکٹ کا میچ ہوا تھا، نہیں جی اس آدمی کو تو وہاں ہونا چاہیے تھا، اس کی بال ایسی تھی، نہیں جی یار کمال کرتے ہو، یہ نہیں اس طرح، لو یہ کوئی بات ہے، سوچی اس سے ہمیں کچھ فائدہ ہے؟ چلو دنیا کو کوئی فائدہ بتا دو اس سے، مودی آ کے آپ کوئی الاٹمنٹ کر دے گا،
عمران خان آ کے کوئی اسپتال بنوا دے گا آپ کو، یا کوئی گورنمنٹ کا بس پلا مقصد نہیں، بس بیٹھے گھنٹوں بیٹھے باتیں کر رہے. اکثر میں دیکھتا ہوں مسجد سے نکلتا ہوں نا، اس بینچ پہ بیٹھ جائیں، ہاں وہ دم چپ بس لگے، اندر ذکر کی مجلس ہو رہی ہے، اللہ اکبر، باہر بیٹھے لگے. آپ کہہ کے دیں کیا بات، تو اپنا کام کو سردی ہو رہی بیٹھے، پتہ نہیں کیا بات ہے. ظاہر ہے وہاں کوئی قرآن کی تفسیر تو نہیں ہو رہی ہوگی، یا کوئی حدیث تو نہیں پڑھائی جا رہی ہوگی، یا کوئی ذکر اللہ تو نہیں چل رہا ہو، بیٹھے کھڑے ہیں، بات 2-3 آدمی کھڑے ہو جائیں گے، ہاں بھائی کدھر جا رہے، وہ کھڑے ہو کے بات کریں. اور جیسے جیسے عمر گزرتی جاتی ہے آدمی کی نا، تو پھر تو وہ واقعی سمجھتا ہے کہ میرا کام ہی یہی ہے. حکا پکڑ لے آدمی، وہاں تو حکا پکڑ لیتے نا، 3-4 آؤ جی آؤ، کسی نے کچھ نام رکھا ہے اس جگہوں پہ، یہاں بیٹھ کے شام کو مجلس کرتے ہیں، بس یہ وہ آئیں گے، بس بیٹھے ہیں حکے چل رہے ہیں، باتیں اور موت سر پہ کھڑی ہے. اور چانس اللہ نے کیا دی ہے کہ اسی زبان سے الحمدللہ دروشی پڑھتا رہتا، سبحان اللہ، اسی زبان سے دروشی پڑھتا تھا. نبی فرماتے ہیں جو سب سے زیادہ میرے قریب وہ شخص ہوگا جو سب سے زیادہ مجھ پہ درود بھیجے گا. مجھے بتائیں کان پڑھیں گے یہ ناک پڑے گی؟ نہیں، زبان نے پڑھنا. ہم زبان کو استعمال ہی غلط کر رہے ہیں، اس کو ایسا انگیج کر دیا ہم نے. اور تو میں آپ باتیں کر رہے ہیں، ٹیلی فون نکالنا، کیا بات ہے، وہ گھمائے جا رہے ہیں اس کو، تو کیا دیکھ رہے ہو اس میں سے؟ مجھے خبریں دیکھنی، کون سی خبر، کس کی خبر، کیا ہے؟ جب کوئی کام نہیں تھا اس کو گھمانا شروع کر دیتے، ٹیلی فون بیٹھے گھنٹوں بیٹھے، کوئی مقصد نہیں، کوئی یعنی زندگی آپ دیکھیں کہ اتنے اور بڑی زبردست چیزیں اللہ نے دی ہے. تو اس کے لیے تو میرے بھائیو اب سوچنا چاہیے کب تک ضائع کریں گے ہم اس چیز کو. یہ میں اسی لیے عرض کر رہا ہوں بات ایک دم ذہن میں کہ میں ٹیلی فون تو ہم استعمال کریں، صحیح معنی جو ٹیکنیک ہے اس کو آن کر کے دیکھیں میں زندگی گزاری کیسی، بڑے بڑے پھنس جائیں گے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں، اتنی وقت ضائع نظر آئے گا اس میں. ہم نے ہاں بھائی تو کیا کر رہا ہے، ٹانگ اڑاتے نظر آئیں گے. مسجد میں گئے تو ہم کو دوسرے تیسرے آدمی ٹانگ اڑا رہے ہیں، بھائی یہ کیوں لگا دی آپ نے یہاں فلاں، یہ تو آرام سے نماز پڑھ تو جاتا ہے کوئی ڈیوٹی سے. یعنی ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے اتنی عظیم کہ جو مشین کی طرح الحمدللہ ہمارے لیے جنت کو بنا سکتی ہے، کرنا بھی چاہیے دوستوں کہ آپ وقت کو نہ ضائع کریں. کہنے کا مطلب، اور خاص طور پہ ایسی نعمت جو زبان جیسی نعمت، الحمدللہ اتنی عادت ڈال لو زبان پہ کہ ہر وقت کسی نہ کسی ذکر میں محو ہونا چاہیے. سبحان اللہ بتائیں آسان کلمہ کون سا، ہر وقت سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو ایک حدیث بھی ہے سبحان اللہ کہ جب کوئی اللہ کی نعمت دیکھیں، کسی چیز پہ شکر کرنا ہو تو بڑا پیارا کلمہ بتایا کیا، سبحان اللہ اللہ اکبر. یہ نعمت کا شکر کرنے کا طریقہ بتایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. کیا بتایا؟ سبحان اللہ. اور دونوں کلموں کو آپ ملا لیں تو یہ تو طوفان مچا دیں گے آسمان پہ، یہ طوفان مچا دیں گے. یار اس آدمی نے پڑھ کیا دیا. اللہ تعالیٰ کتنی اچھی چیزیں ہمیں دکھاتا ہے دن کے اندر، کیسے اچھی چیزیں دکھاتا ہے، کیسے اچھے موسم دکھاتا ہے. خوشی کے دن اس 24 گھنٹے میں خوشی کا وقت نہیں آتا ہوگا جس میں دن انسان کا خوش ہو یا راحت ہو. تو ہم کیوں بکواس کرتے ہیں اس کے علاوہ کچھ؟ ہم اللہ کی اس بات پہ کیوں نہیں کرتے جس میں ایک دم جنت بن جائے انسان کی. یہ ہمارے لیے عبادت یہی نہیں ہے کہ بھائی ہم مسجد میں جائیں، کونوں میں بیٹھیں، وہ کریں. اللہ تعالیٰ نے تو جنت کو اتنا وسیع بنایا ہے، اتنے درجات بلند کیے ہیں کہ بلند سے بلند درجات پہ جانے کے باوجود بھی انسان پچھتائے گا یار میں نے وقت ضائع کر دیا. جو ضائع کر رہا ہے اس کا کیا حال ہے؟ تو میرے دوستو یہ ہمیں سوچنا چاہیے، یہ بہت زبردست چیز ہے کہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. جس نعمت کو ہم ضائع کرتے ہیں، ہمارے پاس ایک گاڑی ہے اللہ نے نعمت دی ہے، اس گاڑی کو میں استعمال ہی نہ کروں، زنگ لگ جائے، بارش ہو رہی ہے، کیوں یہ پیدل جا رہا ہوں؟ بھائی تو گاڑی دی ہے پیدل کیوں جا رہا؟ نہیں جی ہم تو پیدل جائیں گے. تو اس قسم کی بات ہے کہ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دی ہوئی ہے زبان کی. اس نعمت کو ہم اتنی لایانی باتوں میں، جھوٹ میں، فراڈ میں، یعنی کچھ بھی نہ ہو، ہم جھوٹ بھی نہیں بول رہے تو پھر ایسی باتیں کر رہے ہیں جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے. آج سے اپنا تجزیہ کریں صبح سے، جس وقت ایسی بات ہو رہی ہے میں کر کیا رہا ہوں، یہ اس سے مجھے کچھ فائدہ ہو رہا ہے؟ ضرور سوچیں کہ یہ جو میں بحث شروع کر دی ہے فلاں یہ تو وہ یہ تو یہ میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ مجھے ایک منٹ ہم نے بات کی تھی مسجد میں، واقعی یہ سوچنے والی بات، اس سے مجھے کیا فائدہ ہو رہا ہے یار؟ وہیں چپ ہو جائیں گے.
اور الحمدللہ کچھ دن پریکٹس کرنی پڑے گی، بہترین عادت پڑ جائے گی، ہزاروں کروڑوں گنا سے انسان بچ جائے گا، کروڑوں گنا سے آپ بچ جائیں گے اور کروڑ ہاں نیکیاں آ جائیں گی۔ اس انداز میں سوچنا، یہ بھی سن لیں کہ یار میں کیا کر رہا ہوں، اس میں کچھ بھی نہیں ہے، اس انداز میں سوچ کے چپ ہو جانا بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ یاد رکھیں خاموشی بہت بڑی عبادت ہے، خاموشی جو خود جو ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے۔ تو یار یہ کیا ہے، میں چھوڑو اللہ ناراض بات کیا کروں، دنیا غیبتوں میں لگی ہو، فضول باتوں میں لگی ہو، گانے بجانے میں لگی ہو، ایکٹروں پہ بحث ہو رہی ہے، شخص پہ بحث ہو رہی ہے، ہمیں کوئی تخلیق کوئی نہیں، ہمیں کسی کیا دخل، ہمیں کیا تعلق، کچھ بھی نہیں۔ ہاں کوئی دخل ہے تو پھر آپ نے ٹانگ رہے ہیں، کوئی دخل ہی نہیں۔ تو یہ کتنا پرسنٹ ہمارا آج انسان اس میں شامل ہو رہا ہے، انشاءاللہ ہم اپنا تجزیہ کریں گے اس چیز پر، اور اس پہ بہت محنت کرنی پڑے گی، ورنہ دیکھیں ابھی تک ہم نے بہت زندگی ضائع کر دی ہے، پچھلی زندگی اللہ سے معافی مانگیں اور توبہ کریں، اور اب آئندہ جو پتہ نہیں کتنے 5 سال 2 سال 3 سال 1 سال جتنے بھی ہیں، پوری طریقے سے اپنے تجزیہ کرتے رہا کریں ہر وقت 24 گھنٹے کے بھائی میں کام کیا کر رہا ہوں، اگر نیک کام نہیں ہوتا بد کام بھی نہ کروں، برا کام بھی نہ کروں، اگر بس نیک کام نہیں ہو رہا تو کم از کم برا کام بھی تو میں نہ کروں، چپ ہی رہو۔ آپ دیکھیں لوگ بڑھاتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ بولے، تو آپ بیٹھیں جائیں نا سمجھ میں، آپ دیکھیں 3-4 آدمی کھڑے ہیں، آپ سائڈ سے نکل جائیں، وہ بلائیں گے بات تو سنیں یار، تو آج کیا بات ہے یار، تو نہیں آ رہا بھیا، آج تو ہمارے سے کھڑے نہیں ہو رہا، بلا ہو جائے کمپنی بنانے کے لیے، کہ کمپنی ہوگی 2 میں 3 ہو جائیں گے، 3 سے 4 ہو جائیں گے، آوازیں مار مار کے بلاتے ہیں، سمجھ نہیں شیطان ہے، میرا تعلق کچھ نہیں، جاؤں گا انشاءاللہ میں سوئی جاؤں، اس سے بہتر ہے یہاں بیٹھ کے باتیں کروں، ذکر کا موڈ نہیں، کسی کلمے کہنے کا موڈ نہیں، کوئی بات نہیں، الحمدللہ خاموش ہو جائے۔ اللہ کہتا ہے تیری خاموشی بھی مجھے پسند ہے، کہ تم نے اپنے گناہ سے تو بچایا، اپنے آپ کو نافرمانی سے تو بچایا، پر ہم تو ہیں ہی خاموش۔ مراقب سے زیادہ خاموشی اور کیا ہوگی مجھے بتائیں، اس میں نیند بھی پوری ہو جاتی ہے الحمدللہ، اس میں سکون بھی مل جاتا ہے، اس کے اندر خاموشی بھی آ جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ سے تعلق بھی جڑ جاتا ہے۔ یہ تو بہت ہی آسان چیز ہے مراقبہ۔ جب آپ دیکھیں ایسا کچھ ہو رہا ہے، آنکھ بند کر کے بیٹھ جائیں لوگوں میں، وہ لگیں آپ اللہ کو یاد کیے جا رہے ہیں۔ ہمارا تو صرف مراقبے میں ہمیں نیت کرنی پڑتی ہے، اور بہت آسان ہے۔ اب یہ نہیں کہ زور ہی ہم محسوس کریں دل میں اللہ اللہ ہو رہا ہے اور ہم زور کہہ رہے ہیں اللہ، نہیں، آپ نے نیت کی کہ میں اللہ کو یاد کروں، آنکھ بند کر، اس کا نام مراقبہ ہے۔ مراقبے کی اصل جو تعریف یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو دنیا سے الگ کر کے میری طرف آ گیا ہے، بس اتنا بات ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں خیالات نہیں جا رہے، ہماری توجہ ادھر نہیں جا رہی، بہت کوشش کر رہا ہوں دل کی طرف، اللہ اللہ ہو، کچھ یہ کس نے کہا ہے؟ کچھ تو ہے، ہم نے تو ایک کوشش کرنی ہے کہ آنکھ بند کر کے دنیا کو چھوڑ کے ہم نے نیت کرنی ہے اللہ ہم تیری طرف آ رہے ہیں، سو جاؤ، سبحان اللہ، یہ مراقبہ ہے، اس کا نام مراقبہ ہے۔ تھک جائیں کام کرتے کرتے، دیکھیں یار بہت تھک گیا ہوں، کمپیوٹر پہ کام کر رہے ہیں، کسی مشین پہ کام کر رہے ہیں، بہت تھک گیا ہوں، چلو 5 منٹ ریسٹ ہوں، بیٹھ تو نہیں ہے، تجربہ کر کے دیکھیں 5 منٹ دنیا کو چھوڑتا ہوں، اللہ کی طرف چاہتا ہوں، آنکھ بند، نہ کوئی وضو کی ضرورت ہے، نہ کسی تکیے کی ضرورت ہے، نہ بیڈ کی ضرورت ہے، الحمدللہ ایسی ہی نیند آئے گی، خراٹے میں نکلیں گے، اللہ بھی یاد کریں گے اور جنت بھی بنے گی۔ بس آج سے ہم نے سوچ لینا ہے، سوچیں گے نا بھائی سارے کہ ہم نے یا اللہ جانی باتیں، اور جو آج تک زندگی ہم نے گزاری اپنے حج عبادات کو ضائع کی ہے، زبان کو نہیں ہلا، زبان ہلے گی تو اس وقت ہلے گی جب جنت بنانی ہوگی، کلمہ اچھا کہنا ہوگا، بات اچھی کہنی ہوگی، اس وقت زبان کو نکالوں گا، نہ زبان کو گنگا کر دوں گا، مجھے ضرورت نہیں زبان کی۔ میں نے 2 باتیں نہیں کرنی، ایک سے گناہ کی بات نکلے گی، یا پھر لا یعنی بات جس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، تیسری بات میں نے نہیں ہلانا زبان کو، نکلے گا تو اللہ کے لیے کلمہ نکلے گا، خیر کی بات نکالنی ہے، میں نے جو کچھ بھی ہو جائے، بس اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، حفاظت کرتا ہوں۔